اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ ہم میت کی بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس میں دنیا میں دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہیں۔ تو فرشتے تو ہر وقت پیچھا کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی، یعنی موت کا وقت آتا ہے، موت کے اسباب یا آثار نظر آنے لگتے ہیں، تو توفته رسلنا، تو جو فرشتے اس سلسلے میں مقرر ہیں جان لینے پہ، وہ جان لینے لگتے ہیں۔ یعنی پہلے حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں، اب وہ اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں، اب اگر دوسرے فرشتے شفٹ لے لیتے ہیں اور وہ جان نکالنے کے عمل پر مامور ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب موت کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بڑی حیران کن باتیں بعض اوقات لوگ بتاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی جیسے وفات ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ دروازے کھول دیں، آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے، وہ مہمان آئے ہیں ان کو بٹھائیں، وہ فلاں آیا ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، یہاں تو وہ کہتے ہیں امی جی ابا جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہتے نہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ کچھ تو لوگ مسکراتے ہیں اور کچھ ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ فرشتے ہوتے ہیں، اور تا حد نگاہ فرشتے آ جاتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے بھی نہیں، دور تک جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ جان لینے آتے ہیں۔ اب یہ لمحہ کسی بھی وقت ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے، ہم گھر میں ہوں باہر ہوں کہیں پر بھی ہوں، فرشتے آئیں گے اور جان نکال لیں گے۔ اور یہ سارے ملک الموت کے معاون ہوتے ہیں، یہ خود نہیں اپنے پاس رکھتے روح نکال کے، تو فوراً جیسے بیبی ڈیلیور ہوتا ہے نا، تو اگر نرس ہے تو نرس لے کے آگے ڈاکٹر کو پکڑا دیتی ہے، یا ڈاکٹر لے کے نرس کو پکڑا دیتے ہیں، آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہی ہوگا۔ تو اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو جو فرشتے مقرر ہے وہ لے کے فوراً ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان سے ایسا کفن آتا ہے کہ جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور اس میں لپیٹ کے اس کو لے جاتے ہیں، یعنی نیک روح کو، اور جو بری روح ہے اس کے لیے برعکس سامان ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں کچھ بھی، پوری نکال لیتے ہیں، اور نہ ہی وقت سے پہلے نکالتے ہیں اور نہ ہی وقت آ جائے تو ڈیلے کرتے ہیں، عین ٹائم پر جو مقرر ہوتا ہے۔ اور جس جگہ، یعنی دیکھتے رہتے کہ یہ بندہ یہاں پہنچے تو اس کی روح نکالی جائے۔ پچھلے دنوں ایک امبیسڈر کی وفات ہوئی، شاید آپ کو خبر ملی ہو، کسی ملک کا امبیسڈر تھا، تو وہ اسپیچ دے رہا تھا، ڈائس پہ کھڑا ہے، اسپیچ دے رہا ہے اور بات کر رہا ہے، اور ایک بات اس نے کی تو سارے جتنے بھی سامنے لوگ بیٹھے سب تالی بجا رہے تھے۔ جو ہی تالی رکی تو اس کے بعد اس نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کہی، اور صرف ابھی وہ بات کہی ہی تھی کہ ایک دم وہ وہیں گر گئے اور پھر وہیں ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ یعنی موت جو ہے وہ، انبیاء بھی موت کی تکلیف سے گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے، یعنی دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے، پھر ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے، جیسے وضو کرتے ہیں نا چہرہ ملتے ہیں، اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت میں سختی ہے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ تو موت جو ہے وہ ایک گھبرا دینے والی چیز ہے، بہرحال گزرنا اس سے سب کو ہی ہے، اس منزل کو پار کرنا، اس پل سے گزر کر دوسری طرف جانا ہے، لہذا عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کرتا رہے۔ ہم اپنی دنیا کو بہت سارا وقت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ جو ہی روح نکلے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ پھر اگر میت کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو، کوئی ناراضگی ہو چکی ہو، کوئی بات ہو، تو اب اس کو بلا دیں، وہ پہنچ گیا اپنے انجام کو، اب آپ معاف کریں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو، اب معاف کر دو اس کو۔ پھر یہ کہ جلد از جلد کفنانے دفنانے کا انتظام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے کر جلدی چلا کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو خیر کی طرف آگے کر رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دیتے ہو۔ عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے
اور فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا. یعنی دفنانے کے بعد ایک دم نہ نکلے وہاں سے، بلکہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ اس کو اس امتحان میں کامیاب کرے جو سک منکر نکیر کے سوالوں کا ہے. حضرت عمر بن العاص نے وصیت کی تھی کہ بچوں میری قبر پر اس وقت تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی گھنٹہ بھر تقریباً. پھر میت کے لیے دعا جو ہے وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا مانگو. خاص طور پر اولاد کی دعا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، یا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یا نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے. خاص طور پر اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. تو انہیں بچوں کو بٹھا کے اس ٹاپک پہ بات کر کے ان کو دعا سکھانی بھی چاہیے اور تلقین بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ کہے گا یا رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. یعنی تمہارے اپنے اعمال یہاں تک تھے اور تمہارے بچے نے جو دعائیں کی اس کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے. ولد کا لفظ جو ہے نا بچہ بچی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میت کی بخشش کی دعائیں کون سی ہیں؟ ایک تو قرآن مجید کی وہ دعا جو پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو واضح کر چکی ہوں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا اور پھر دوسرے ایمان والوں کے لیے. پھر ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں ہیں ان کو بھی. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اب باقی باتیں تو بہت سمپل ہیں، سمجھ آ رہی ہیں ڈائریکٹ، لیکن یہ جو بات ہے نا اللہم لا تحرمنا اجرہ، یہ عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا ہے اس کے اجر سے تو ہمیں محروم نہ کرنا، اس کا اجر ہمیں دینا. یعنی یہ ہم سے جا رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، ہم دکھی ہیں، غمگین ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ہمیں اس کا اجر عطا کرنا، اس سے محروم نہ کرنا. یعنی بندے سے تو ہم محروم ہو گئے لیکن اس کے جانے پر جو صبر ہم کر رہے ہیں اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. کیونکہ بعض لوگ خاندان کے اندر ایسے تو جیسے والد ہیں، کوئی بڑے ہیں، بزرگ ہیں جو نصیحت کرتے رہتے ہیں، اگر ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو راستہ دکھاتے ہیں. اب وہ زندگی بھی نہیں رہے تو یا اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں رہا تو ہم بھٹک جائیں اور دنیا میں کھو جائیں. اب یہاں اس دعا میں ایک اور چیز بھی ہے. یہ تو سمجھ آتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندہ کو بھی بخش مردہ کو بھی بخش، ٹھیک ہے. وہ صغیرنا و کبیرنا، ہمارے بڑوں بوڑھوں کو بھی بخش دے اور ہمارے بچوں کو بھی بخش دے. اب یہ جو صغیر ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو ان کو کیا بخشنا؟ انہوں نے بڑے ہونا ہے اور بڑے ہو کر جو غلطیاں کریں گے آئندہ کے لیے پیش بندی کی جا رہی، ان کو بھی بخش دینا. کتنی جامع دعا ہے یہ، اور کی جا سکتی، کیوں نہیں؟ جب اپنے والدین یاد آئیں تو اس وقت کر سکتے ہیں، یعنی جو جانے والے ہیں ان کے لیے. اور بچے کے لیے استغفار اس کی آئندہ زندگی میں اس کی نیکی کا باعث بھی بنتی کہ اللہ اس بچے کو بخش دینا، یعنی اس کو نیکیوں کی توفیق دینا، اس کے درجات بلند کرنا. اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ یہاں کبیر سے مراد بوڑھے ہیں اور صغیر سے مراد جوان ہیں، یعنی بوڑھوں کو بھی بخش دے اور جوانوں کو بھی بخش دے، یہ مطلب ہے. اور پھر شاہدنا کا مطلب ہے جو اس جنازے میں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے.
وغائبنا، اور جو یہاں نہیں پہنچ سکے، جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکے. کئی لوگ کوشش کے باوجود بھی مس کر جاتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی اور مسئلہ آ گیا، نہیں پہنچے، تو اللہ ان کو بھی بخش دینا. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور پھر زندگی ایمان پر دے اور موت اسلام پر دے. یعنی ایمان کے ساتھ جو زندگی ہے اس میں اسلام بھی داخل ہے، یعنی اپنے دل کے اندر یقین ہو اور ساتھ ہی عمل بھی ہو. اور یا اللہ جب تو ہماری روح قبض کرے تو ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں. توفہ علی الاسلام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بعد گمراہ نہیں کرنا، ہم موت سے عبرت حاصل کرنے والے ہوں، تیری ملاقات کی تیاری کرنے والے ہوں. اس دعا کے تھوڑے تھوڑے لفظ کچھ اور روایات میں مختلف بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں وہ. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اس میں ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی. ٹھیک ہے، یہ اضافہ ہے. ایک اور ہے سنن نسائی کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا و صغیرنا و کبیرنا. مسند احمد کی روایت میں ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہاں الٹ ہو گیا، اسلام پہلے ایمان بعد. یعنی باتیں وہی ہیں، صرف ورڈ آگے پیچھے ہوئے میں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا اتنا، لیکن جو بھی دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، صحیح مسلم کی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف کر دے اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اس کی بیوی یا شوہر سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر سے یا آگ کے عذاب سے بچا لے. اور وا بھی آتا ہے ومن عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یا اللہ اس میت کو بخش دے اور رحم فرما. رحمت جو ہے یہ بخشش سے زیادہ عام ہے، کیونکہ بخشش رحمت کا ایک حصہ ہے. بخشش چھوٹی چیز ہے، رحمت بڑی چیز ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ رحم فرماتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اسے جنت میں بھی داخل کرتا ہے. جنت کا نام بھی رحمت ہے، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بخشش ایک حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی رحمت بھی مانگنی چاہیے. وعافہ، اور اس کو محفوظ رکھ، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھ. واعف عنہ، اور اس کی خطائیں معاف کر دے. واکرم نزلہ، یہ جو اکرم نزلہ ہو نا کہ اس کی اچھی مہمانی فرما، تو نزل کہتے ہیں، نزل من غفور الرحیم قرآن میں بھی آتا ہے، وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یعنی یا رب یہ روح جو تیری طرف آ رہی ہے یہ تیری مہمان ہو اور اس کے لیے اچھی مہمانی ہو، یعنی اس کا اجر و ثواب محفوظ ہو اور رب کی رضا ہو. ووسع مدخلہ، مدخل سے مراد داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر ہے، یعنی قبر وسیع کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اس کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال. یہ تینوں چیزیں آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اولے اور برف کیا ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ کبھی برف نہیں دیکھتے، مجھے کسی نے ذکر کیا کہ جب وہ پہلی دفعہ انگلینڈ آئی اور انہوں نے برف دیکھی تو انہوں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے، یہ کیا چیز گرے جا رہی ہے آسمان سے نا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے کوئی کانسیپٹ نہیں. اب تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے کو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں، لیکن پہلے اتنا عام نہیں تھا یہ سب کچھ. ابن قیم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا کہ پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھونے کا کیا معنی ہے. گناہوں کو تو پانی سے نہیں دھویا جاتا، پھر برف اور اولوں کا ذکر کیوں کیا گیا، جبکہ گرم پانی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تو پھر ٹھنڈے چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا کہ اس سے دھویا جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ خواہشات، گناہ اور نافرمانیاں دل کو حرارت دیتی ہیں اور کمزوری اور ڈھیلا پن اور سستی دیتی ہیں، تو اس لحاظ سے پانی، برف اور اولوں سے دھونا ہی مناسب ہے. پانی سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ دل کو نجس اور گندا کر دیتے ہیں،
اور جو اسے ڈھیلا پن آتا ہے، سستی آتی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ سست ہو رہے ہیں تو گرم پانی سے منہ دھوئیں گے یا ٹھنڈے سے؟ ٹھنڈے سے، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے اور ڈھیلا پن اور سستی آتی ہے، تو اس لیے ٹھنڈا استعمال کرنا زیادہ فائدے کا ہے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ۔ دنس سے مراد میل، میل کچیل۔ اے اللہ اس کو خطاؤں اور گناہوں سے اچھی طرح پاک صاف کر دے، جیسے سفید کپڑا دھو کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایسا صاف ہو۔ یعنی دعا مانگنے کے الفاظ یاد رکھیے، دعا مانگنے میں جو ورڈنگ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے، کہ آپ کن لفظوں کے ساتھ مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ رٹی رٹائی دعائیں جیسے بچپن سے سکھا دی گئی، یا اللہ معاف کر، یعنی کچھ ہوتی ہے نا رٹی ہوئی شروع سے آخر تک بس بول کے اٹھ گئے دعا مانگ لی، نہیں، الفاظ بدلتے رہے، چیز وہی ہو، بدل بدل کے مانگے، اس سے دعا کے اندر ایک مائنڈ فلنس آتی ہے، کانشیس ہوتے ہیں آپ۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، یا اللہ اس کو بدل کر دے، یعنی دنیا کے گھر کے بدلے وہاں کا گھر اچھا سا دے، یا تو قبر کے اندر یا پھر جنت کے محلات میں سے۔ خیرا من دارہ، اس فانی دنیا میں جو اس نے گھر بنایا تھا اس سے بہتر گھر عطا کر اس کو۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کے اہل و عیال دنیا کے اہل و عیال سے بھی زیادہ بہتر ہوں، یعنی جو اس کے آس پاس لوگ ہوں۔ اہل سے مراد خادم اور بچے ہوتے ہیں۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اسپاؤس بھی دنیا کے اسپاؤس سے بہتر۔ دو صورتیں ہیں اس میں، نمبر ایک، اگر شوہر فوت ہو چکا ہے یا دنیا کا شوہر اچھا ہے لیکن دنیا میں انسان کو آپس میں رہتے ہوئے کوئی رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی دل میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے پوری طرح خوش نہیں ہوتا، کہ کچھ لوگ کمپرومائز کر کے جی رہے ہوتے ہیں، تو اگر اسی بندے نے آخرت میں جوڑا بننا ہے تو یہ اس حالت سے بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ زوج کی جو اس وقت کی حالت ہے نا، یعنی کچھ شکایت ہے آپ کو ان سے، تو یا اللہ مرنے کے بعد وہ جب آخرت میں ساتھی بنے تو بہترین حالت میں ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ جہنم میں جا رہا ہے تو پھر جو دوسرا زوج مل رہا ہے یا مل رہی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو، یعنی اگر آپ چینج کر رہے ہیں، تبدیلی ہو رہی ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہو۔ یہ اتنی حیرت انگیز دعا ہے کہ اب دل ہو بدل کر دے، یعنی یہ والا نہیں چاہیے، یعنی جس حال میں یہ دنیا میں ہے یہ والا حال نہیں چاہیے، اس سے اچھا حال چاہیے ہمیں، اس سے اچھی شکل چاہیے، اس سے اچھی اخلاق چاہیے، اس سے اچھے معاملات چاہیے، تو پھر ہی جنت کا مزہ ہے نا۔ اگر جنت میں بھی وہی کچھ کچھ لگی رہی اور ہر روز کوئی نہ کوئی اختلاف، کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل، تو پھر مزہ نہیں رہے گا نا جنت کا۔ اور اٹس ویری نیچرل کہ ہسبینڈ وائف میں کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ اختلاف ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، دونوں کی جنسی فرق ہے، تو پھر وہ دماغی فرق ہے، ایک جذبات سے کام لیتا ہے اور ایک بہت عقل سے کام لیتا ہے، تو پھر جذباتی فیصلوں پر عقل والوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے، یا جذبات والوں کو عقل والوں پہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر یعنی دنیا سے بہتر حال ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پہ بڑا ہوتا ہے اچھا جنت میں بھی یہی لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو گھر والے ان کو بھی اچھا بنا دے، اور جو گھر ہے اٹ سیلف وہ بھی اچھا ہو، اور جو ساتھی ہو وہ بھی بہت اچھا ہو۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے۔ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے، یعنی دوبارہ اٹھنے کے بعد عذاب سے، یا تو ابتدا سے ہی جہنم سے بچا لے کہ قبر میں، یا یہ کہ اگر وہ جہنم میں جانا ہی ہے اس نے تو ہمیشگی نہ ہو اس کے لیے، اس کو وہاں سے نکال دے۔ اچھا بعض لوگ ان ضمائر کو تبدیل کر لیتے ہیں، مؤنث کی ضمیر لگاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میت کا لفظ جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسی صیغے میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے دعا پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب، اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے اولوں سے دھو دے اور اسے اس طرح دھو دے جیسے کپڑا دھویا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر یہ نماز جنازہ میں پڑھی تھی۔ ایک اور دعا ہے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ فلاں بن فلاں تیری ذمے ہے، تیرے ذمے میں یعنی تیری کفالت میں، یعنی جو مر کے جا رہا ہے نا اب یہ تیرے حوالے ہے اور تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
یہ جو ہے نا فی ذمتک کا کہ تیری امانت تیرے عہد تیری حفاظت میں ہے، یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے. یعنی اب ہم تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ تیرے حوالے ہو گیا. اور یہ حبل جوارک کا مطلب کیا ہے؟ عربوں کی عادت تھی اس زمانے میں کہ کوئی سفر کرنے لگتا تو جہاں سے وہ گزرتے تھے کچھ لوگ ان کو خوف زدہ کرتے تھے، امن والے سفر نہیں ہوتے تھے. تو جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو وہ ہر قبیلے کے سردار سے عہد لے لیتا، تو اس کی وجہ سے جب تک وہ ان کی حدود میں ہوتا وہ امن میں آ جاتا کہ ان کی قوم کا کوئی بندہ چھیڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، ان کی پناہ لے لیتے تھے. جب اگلے کی حد میں داخل ہوتے تو پھر ان کے سردار سے عہد لیتے. تو یہ حبل الجوار ہے، یعنی عہد و پیمان جب تک وہ اس علاقے کی حدود میں ہو. تو مراد ہے پناہ دینا اور امن سے اور مدد کرنے سے ہے مانا. یعنی یہ ایمان لایا ہوا تیرے ذمہ میں ہے اور تیرے قرب کے راستے میں ہے، تیرے پڑوس میں آ رہا ہے. اور انت اہل الوفا والحق، یعنی تو وعدوں کا پورا کرنے والا ہے، اہل الوفا، اور تو صاحب حق ہے، اور تو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کو بخش دے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. اے اللہ اس کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور باقی لوگوں میں اس کا جانشین مقرر فرما. یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات پر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو بخش دے. انہوں نے تو نام لیا تھا، میت کے لیے نام لے کے بھی دعا کرنی چاہیے. یعنی ابو سلمہ کی غلطیاں اور گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کو اپنے پاس ان لوگوں کا ساتھی بنا دے جن کو تو نے ان سے پہلے اسلام کی ہدایت دی تھی. ورفع درجتہ فی المہدیین، یعنی یہ مہدیین میں جا پہنچے مراد یہ ہے. واخلفہ فی عقبہ، یعنی اے اللہ تو ان کے معاملات کی درستگی میں اور ان کے اہل و عیال کی اور اولاد کی مصلحتوں کی حفاظت فرما اور ان کے معاملات کسی اور کے حوالے نہ کر، تو خود اس کی ذمہ داری لے. واخلفہ جانشین بن جا اس کا، یعنی ابو سلمہ کا، فی عقبہ اس کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد اب اس کے بچوں اور اہل و عیال کا خیال تو ہی رکھ. ایک اور روایت میں آتا ہے واخلفہ فی طریقتہ، یعنی وہ چیز جو اپنی موت کے بعد چھوڑ گئے ہیں اس کی حفاظت فرما. فی الغابرین، یعنی ان لوگوں میں جو زندہ لوگوں میں سے باقی رہ گئے پیچھے ہیں. وافسح لہ فی قبرہ، اور ایک اور روایت میں اللہم اوسع لہ فی قبرہ، یعنی اس کی قبر کو بہت زیادہ فراخ کر دے. قبر مومن کے لیے اگر اچھی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر وسیع قبر، جیسے دنیا میں وسیع گھر ایسے قبر میں وسعت. ونور لہ فیہ، اس کی قبر میں سے اندھیرا دور کر کے اس میں روشنی فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ بے شک یہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا، اور یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے. اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کا اجر زیادہ کر، اور اگر گناہ گار تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر، یعنی جو ہم اس پہ صبر کریں، اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈالنا. پھر ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزدہ فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یعنی تجھے ضرورت نہیں ہے. اگر وہ محسن تھا تو اس کے احسانات پر ثواب بڑھا دے، اور اگر برائیوں پر تھا تو اس سے درگزر فرما. پھر یعنی بچے کی میت ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے الگ، اللہم اعیذہ من عذاب القبر، اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے بچانا. قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے ایک دفعہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کیا کرتا. پھر ایک اور دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے ہم سے پہلے آگے جا کے انتظام کرنے والا اور اجر کا باعث بنا دے. تو یہ ہیں چند دعائیں، ان میں سے کچھ تو الحمدللہ آپ کو یاد ہوں گی زبانی، اور جو یاد نہیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ورنہ وہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں یہ سب لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں.
الحمدللہ ہمارے بک اسٹور میں غسل میت اور تکفین کا مصنون طریقہ، اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ڈیموز بھی بنوائے تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس کے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ انگلش میں بھی ہے صلاۃ الجنازہ کے بارے میں، پھر یہ ایصال ثواب کے اوپر ہے اردو میں، اور یہ ہے انگلش میں، یعنی جب کوئی فوت ہو جائے تو ان کے گھر میں آپ بانٹیں، انہیں دیں، پڑھ کے سنائیں کہ مردے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہے اس میں۔ اور بخشش کی دعائیں اگر زبانی یاد ہے بہت اچھا، نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، انگلش والے میں دعاؤں کی ٹرانسلیٹریشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، ہینڈی سا، بیگ میں بھی ہو انسان کے تو اپنے والدین کے لیے جو ان میں سے کچھ بڑی بڑی دعائیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اردو کی بھی ہونی چاہیے، تو یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سوال ہے اگر قرض ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو کیا کریں؟ کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ وہ تو جان پکڑی رہے گی جب تک کوئی ادا نہ کرے۔ اور دفن کرنے کے بعد دعا کیسے کریں؟ یہی جو بخشش کی دعائیں میں نے ابھی ساری اب تک بتائی ہیں، یہ والی۔ مرنے والوں کے لیے صدقہ کرے تو کیا اس کے گھر والوں کو ہی دیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ محتاج ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا ہے تو کمانے والا اب کوئی نہیں، تو سب سے زیادہ تو ان بچوں کو، یتیم بچوں اور بیوہ کو ضرورت ہوگی، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ استاد پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ قرض اگر بہت زیادہ، جیسے یہاں پہ مارگیج کے لوگ کے پاس کتنی، جی تو وہ بہت زیادہ قرض ہے، وہ کس طرح ادا ہوگا؟ لیٹ سے بہت زیادہ ہے تو آپ کو پتا مارگیج کے ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ تو پھر وارثوں پہ آ جائے گا نا، جو وارث جی بنیں گے اس مکان کے۔ لیکن یہ کہ بلا ضرورت چھوٹی چھوٹی نہیں، خواہشات پوری کرنے کے لیے ہرگز قرضہ جی نہیں لینا چاہیے۔ جی سر، انسان قناعت سے گزارا کرے، چھوٹے میں گزارا کرے، تھوڑے میں گزارا کرے، قرضے نہ لے۔ اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔